الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام دور دراز قرب و جوار سے آنے والے احباب، جمعۃ المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں اللہ کریم نے ہمیں میسر فرمائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس کی برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ کچھ شک نہیں ہے اس مہینے میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ پہ جو آزمائشی معاملات تھے، جہاں پہ آپ کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ کریم نے آپ کو اس میں سرفرازی عطا فرمائی۔ اور سلام ہے اس بیٹے کو جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کر لیا اور اپنے والد گرامی کا حکم تسلیم فرما لیا۔ فلسفہ قربانی ایک عظیم داستان ہے جس کا مقصد اور محور ایک ہی بات ہے۔ اگر تھوڑی سی بات میں اس کو سمیٹا جائے تو وہ خوب کسی نے کہا تھا کہ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ اصل قربانی باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ دمبا تو بطور فدیہ آیا تھا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں دمبا تو یاد رہا، لیکن جو گفتگو حضرت خلیل اللہ اور حضرت ذبیح اللہ میں ہوئی وہ ہمیں یاد نہ رہی۔ پھر توجہ کیجئے اس بات پہ کہ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی کہ باپ نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور انہوں نے سرخم تسلیم کر لیا۔ اصل قربانی تو یہ تھی۔ دمبا تو بطور فدیہ آیا تھا، لیکن افسوسناک آج امت کے حال کو دیکھا جائے تو ان کو قربانی تو یاد ہے، لیکن جو گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی تھی وہ سارے بھول چکے ہیں۔ اس گفتگو کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم میں اس میں ماں باپ کا ادب بھی ملے گا، حکم الہی کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے وہ بھی ملے گا، اور کس طرح آپ نے اپنی جان کی پرواہ جان کو پیچھے رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول حضرت خلیل اللہ کے احکام کو پورا کیا۔ اللہ کریم آپ کی یہ رحمتیں جو آپ سے منسوب ہیں اور برکتیں امت محمدیہ میں بھی نازل فرمائے۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، پکی بات ذہن میں بٹھا لیں آپ، بعض بندوں کو بڑا شوق ہے اور ہونا بھی چاہیے، سنت ابراہیمی بھرپور طریقے سے ادا کرنی چاہیے، لیکن یہ بات پکی ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور نفرتوں کو ذبح کرنا یہ سنت رسول ہے۔ جانور ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، اور نفرتوں کو ذبح کرنا یہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔
اور میں اکثریت سے یہ کہا کرتا ہوں، جن بندوں کو اس بات پہ بڑا پراؤڈ ہونا بھی چاہیے کہ بھئی اللہ کریم نے ہمیں بڑا نوازا ہوا ہے، بڑی عطائیں ہیں، اور جب بندہ بڑی اپنی ہائی فائی کوالٹی پہ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے نا، اس وقت بندے کو کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو خیال کرنا پڑتا ہے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے کہ ملک میں بڑا ہی وہ زبردست قسم کا ایک شخص نے فراڈ کیا، اور وہ فراڈ کر کے اسلام آباد میں ہمارے وہ بڑے عزیز ہیں میاں شہزاد صاحب، انہوں نے مجھے بتایا ان کے ساتھ اچھا خاصا اس نے فراڈ کیا، اور فراڈ کر کے اب جی عمرہ شریف پہ، اب فلانی جگہ پہ، اب فلانی جگہ پہ، بزرگوں نے کوئی موقع چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے ہر موقع پہ لکھا ہے جی ہاں، حلال کے پیسے کا حج اور عمرہ بھی جانے جانا رحمت للعالمین اس کو پسند فرماتے ہیں۔ صاحب فرماتے ہیں ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، تے کھو کے کھاؤ پھر رج نہیں ہوندا، ٹھگی لا کے مکے جائیے پینڈا ہی پیندا ہے حج نہیں ہوندا۔ آپ 2 نمبریاں کر کے لوگوں کے پیسے کو لے کے آپ در بدر جہاں پہ مرضی آپ جائیں، آپ کے عمل اچھے ہیں تو آپ مقامی قبرستان سے بھی بقیع میں چلے جائیں گی، عمل اچھا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا عمل اچھا نہیں ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا کہ آپ کا عمل پہلے درست کریں، اور اس کے بعد، کیونکہ عمل سے ہی ہر بات ہے، عمل کے بعد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بندے نے کتنی محنت کی، دنیا میں آئے اور آ کے اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اور بندہ کس مقصد میں گم ہو گیا۔ بندہ تو بندے کی بندگی کے لیے آیا تھا، بندہ تو خدا کی بندگی کے لیے آیا تھا، رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، آج رزق کے پیچھے دوڑ ہے لیکن اس کی جانب خیال ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ذہن میں رکھو، جس چیز کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، جس چیز کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اس کے پیچھے تو بھاگ دوڑ ہے، اور جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو اس کی تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں اکثریت سے یہ کہا کرتا ہوں، جس وقت یہ ہم قربانی کریں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، خیال کرنا پڑے گا۔ بالکل اس پیسے کی بڑی بات ہے جو آپ مسجد میں دیتے ہیں، لیکن یہ پیسہ جہاں پہ آپ محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ معاشرے میں یہ چلتی ہیں چیزیں، آپ دیکھیں بدبو کے بھبوکے اڑیں گے، اجریاں گلی بازاروں میں لوگ پھینک دیتے ہیں، برے حالات ہوتے ہیں، تو آپ کبھی کبھار سخاوت ادھر بھی کریں، ایک گاڑی کو روکیں، ایک رکشے کو روکیں، اس کو بھائی یہ اٹھا کے لے جا، جتنے پیسے بنتے ہیں مجھ سے لے لینا، اللہ کریم اس کے بدلے بھی آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ بھی ایک ضرورت ہے نا، صفائی ہے جہاں پہ، وہاں پہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور جہاں پہ صفائی نہیں ہے وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ان چیزوں کا خیال کریں کہ آپ جب قربانی کریں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، جو مخصوص جگہ ہے، جو بتائی گئی ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے جانوروں سے جو سامان جو کھانے کے قابل نہیں ہے وہ سارا وہاں پہ رکھوائیں، آگے حکومتی اقدامات جانے اور وہ جانے۔ اگر آپ دروازے کے آگے رکھ کے باقی کا سامان کچھ دے کے، کچھ فریجوں میں رکھ کے، اور اس کو دروازے کے آگے ڈھیر لگائیں گے یا کسی کے دروازے کے آگے آپ پھینکیں گے تو یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہر عمل سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور یہ اچھائی والا پیغام ہے، یہ کوئی برائی والا پیغام نہیں ہے۔ بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی عیدیں آتی ہیں، بڑے موقع آتے ہیں، جب سر والے سائیں موجود ہوتے ہیں نا پھر بڑی باتیں ہوتی ہیں، جب وہ کیا کرتے تھے نا پھر بڑا کچھ یاد آتا تھا۔ لیکن آج عید کے موقع پہ، آج خوشی کے موقع پہ، جس وقت ہمیں وہ چہرے نظر نہیں نہ آتے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے والدین اللہ کریم جن کے ہیں ان کو اللہ کریم زندگی عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ لیکن جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں نا، ان سے پوچھئے
کہ اس کی قدر اور اس کی منزلت اور اس کی برکت کتنی ہے، وہ خوب کسی نے کہا تھا کہ جب سر پر یعقوب نہیں نہ ہوتے، آپ کی توجہ ہے، جب سر پر یعقوب نہیں نہ ہوتے تو پھر بولیاں ہی لگا کرتی ہیں۔ باپ جو ہوتا ہے نا، باپ بڑی شانوں کا مالک ہے، بڑی عزتوں کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اس سے بڑی مثال اور کیا دوں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پہ ذکر اپنا فرمایا ہے وہاں پہ ساتھ ہی ماں باپ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو جن کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں وہ ان کی قدر کریں، جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ ان کے مزار پہ حاضری دیں، دعا کریں، اور جس وقت آپ قاری صاحب کو بلائیں یا گھر میں سے کسی نے کوئی اہتمام و انتظام کیا ہوا ہو تو وہ ہاتھ جب اٹھائیں نا تو ان سے آپ کہیں کہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی دعائے مغفرت فرما دیں، ہمارے بڑوں کے لیے بھی دعائے مغفرت فرما دیں۔ لیکن مجھے آج کہنے دیجئے کہ نہ ہاتھ ملا، نہ گلے ملا، نہ میسر آپ کی دید ہوئی، نہ ہاتھ ملا، نہ گلے ملے، نہ میسر آپ کی دید ہوئی۔ اب آپ ہی بتائیے حضرت یہ قیامت ہوئی یا عید ہوئی؟ اب آپ ہی بتائیے حضرت یہ قیامت ہوئی یا عید ہوئی؟ اور جن سے ہماری عیدیں تھیں وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، وہ تو دور اتنے جا کے انہوں نے ڈیرے لگا لیے کہ ہم ان کو ڈھونڈنا بھی چاہیں تو وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں یہ جو سلسلہ دعا کا ہے نا، دعا کا، یہ آپ جب بھی کرتے ہیں، جہاں پہ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے یہ دعا آپ کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ آپ اگر کسی کے حق میں کرتے ہیں پھر بھی قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا ان خاص مواقعوں پہ، ان خاص موقعوں پہ اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو یاد رکھیں۔ وہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ اور مجھے بڑی یہ بات اچھی لگی، وہ خوب کسی نے کہا تھا کہ عید تو پھر آتی ہے نا، عید تو آتی ہے اور آ کے چلی جاتی ہے۔ حضرت میاں صاحب بزرگ فرماتے ہیں کہ کئی عیدیں بھی آتی ہیں، کئی شبراتیں بھی آتی ہیں، صبح بھی ہوتی ہے، شام بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی نہیں آتا تو وہ وہی نہیں آتے جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے ہیں۔ عید آئی میرا یار نہیں آیا، شالا خیر ہووے او دے دم دی۔ عید آئی میرا یار نہیں آیا، شالا خیر ہووے او دے دم دی۔ پھر ہار شنگار مینوں چنگے نہیں لگ دے تے کسے شے تے نظر نہ جم دی۔ یاراں والے عید مناون، یاراں والے عید مناون تے میری گزری عید غم دی۔ یار فریدہ ساڈا یار ملا دے، یار فریدہ ساڈا یار ملا دے، تاں عید ہو سی کسے کم دی۔ ہماری جب نسبت مضبوط ہو جائے گی، ہمیں جب پتہ چل جائے گا کہ ہمارے مالک ہم سے راضی ہیں، پھر عیدیں بھی اچھی لگتی ہیں، پھر ساری باتیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرنی ہے، جنہوں نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق بخشی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ کس کس نے قربانی نہیں کرنی۔ اپنے محلے کا تو پتہ ہی ہے نا کہ کس کس نے قربانی نہیں کرنی۔ آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ ان کے گھر لنگر ابراہیمی پہنچانا ہے۔ سارے کہیں نا انشاءاللہ۔ ایسا تو نہیں ہوتا جس طرح معاشرے میں ہو رہا ہے جی، ایسا تو نہیں ہو رہا جس طرح معاشرے میں ہو رہا ہے۔ یہ ٹانگ فلانی بیٹی کو دے ہیں، یہ فلانی کو دے ہیں، یہ فلانی کو دے ہیں، اور جو مستحق ہیں وہ ہم تو ایسا نہیں نہ کریں گے انشاءاللہ تک، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سارا سال کھاتے ہیں، اور یہ لنگر کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں وہ ان خاص موقعوں پہ ایک دوسرے کو یاد رکھیں، ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ان لوگوں پہ آتا ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرتے ہیں، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ فرمائیں، پھر ایک مرتبہ فرمائیں، پھر ایک مرتبہ فرمائیں۔ اللہ کریم کا خاص فضل ہے کہ دیکھیے آج جمعۃ المبارک کا خطبہ، کل حج کا خطبہ ہوا، اور انشاءاللہ العزیز صبح عید الاضحیٰ کا، تو عید ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جڑ کے منانی ہے۔ کہیے انشاءاللہ، حضور کی سنت کو لے کے، حضور کی سنت کو اپنا کے عید منائیں گے نا انشاءاللہ۔ جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی، جانور کے سامنے، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح، جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی کھال ٹھنڈا ہو جانے سے مراد کہ اس کا خون بہہ جائے، تب تک اس کی کھال نہیں اتارنی، اس کو ایذا نہیں دینا۔ 4 رگوں کے علاوہ جس وقت ذبح کریں 5ویں رگ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ خون اچھے طریقے سے بہہ نہ جائے۔ آپ کی میڈیکل بھی یہ کہتی ہے کہ سارا خون بہہ جائے، جتنا خون بہہ جائے گا اتنا ہی گوشت توانا اور صحت مند ہوگا۔ خون بہنے دیں، خون بہنے دیں، خون بہنے دیں۔ جب خون بہہ جائے جانور کی بالکل آپ سمجھیں کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، اس کے بعد کھال اتارنا شروع کریں۔ جان جانی ہوتی ہے، جان جانی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے، سارے کہیں انشاءاللہ۔